بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے، لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان چھپا سکتے تھے اور اس چھپانے کی بدولت کفار کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا، اور عشق حقیقی نے ان کو نعرہ عہد لگانے پر بے چین کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور مار پٹائی کی صورت میں برس پڑا، اور آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھسیٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بازبان حال عرض کرتے، اے اللہ، آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس خستہ و خراب اور لہو لہان ہونے کی حالت میں عہد عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس آواز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پاک روح کو محبوب حقیقی کی خوشبو محسوس ہوئی، جس سے آپ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عہد عہد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ تڑپ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ اے بھائی، کیوں اس موذی کے سامنے عہد عہد کہتے ہو؟ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ عہد عہد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا، پھر توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس کا ماجرا رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر رحمت للعالمین کی آنکھیں درد سے اشک بار ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، اے صدیق، پھر کیا تدبیر ہونی چاہیے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا نصیب تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خریدار ہو گئی۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے۔ اس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار پیٹ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے؟ یہودی نے کہا، اگر تمہیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسہ لاؤ اور اس کو لے جاؤ۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے، اس کے بدلے میں کالا جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ چنانچہ اسی بات پر سودا طے ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کیسا سودا کیا ہے، سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا ہے، اور تم نے اس اے صدیق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سینہ مبارک سے لگا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح نے جو لطف اس وقت محسوس کیا ہوگا اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خواہ اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔